اب میں آپ کے سامنے مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو مخاطب کرے۔ جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء عظیم تر حیدرآباد مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، پھنس گئے دام میں جس وقت سے گلشن چھوڑا، پھنس گئے دام میں جس وقت سے گلشن چھوڑا، نکھتے گل نہ ملی جب سے نشیمن چھوڑا، ہم کہیں کے نہ رہے عزت باری کی قسم جب سے اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑا۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر اجلاس بیرسٹر اسد الدین صاحب، دیگر علماء کرام، مشائخ نظام، بہت دیر سے ماشاءاللہ آپ محبت رسول میں یہاں بیٹھ کر بہت اچھی باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ احتجاج جس طرح ہم کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا مدنی سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو توہین اور اہانت کے الفاظ جن بدبختوں نے کیا ہے اور جنہوں نے گستاخانہ الفاظ کہہ کر اس ملک کی پوری فضا کو زہر آلود بنا دیا ہے، مسلمانوں، نوجوانوں، بیٹیوں اور مختلف عورتوں اور مسلمانوں کے دلوں کو مجروح جنہوں نے کیا ہے، یاد رکھنا کہ یہ دلوں کا مجروح کرنا یہ آپ کا اپنا کام تو ہو سکتا ہے، لیکن خدائے رب ذوالجلال ایک دن آئے گا کہ تمہاری یہ ناپاک چیزیں اور ناپاک گستاخانہ الفاظ تمہارے تشتش بام ہو کر تم کیفر کردار تک ضرور پہنچ جاؤ گے اور اس صفحے ہستی سے بھی مٹا دیے جاؤ گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، کہ ہماری زندگیوں کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو محبت کا جام پیش کیا تھا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنے بچوں کو یتیم کیا تھا، بیویوں کو بیوہ کیا تھا، مال و دولت کو لٹایا تھا، جائیداد کو قربان کیا تھا، آقا کے اشاروں پر اپنی زندگیوں کو قربان کیا تھا، اور یہ چاہتے تھے آقا اشارہ دیں اور ہم کود جائیں میدان عمل کے اندر۔ آپ کو کیا معلوم نہیں، غزوہ بدر کے اندر جو دو ننھے سے نوجوان نہیں تھے وہ بلکہ بچے تھے، حضرت معاذ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہوں نے یہی کہا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ صفیں بند رہی تھی غزوہ بدر میں، انہوں نے پوچھا تھا کہ اے چچا جان ابو جہل کہاں ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا تھا صحابی رسول نے ان چھوٹے سے بچوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ فکر کیوں ہے؟ انہوں نے پوچھا تو ان بچوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر ہم دیکھ لیں تو اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور اس کو صفحے ہستی سے مٹا دیں گے۔ وہ جذبہ صحابہ کا ہمیں بتا رہا ہے میرے دوستوں کہ دنیا انسانیت کے اندر اگر کوئی ایسی گستاخی کرتا ہے تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم معاذ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، جنہوں نے صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو قربانی دے دی اور پیش کر دیا، اور یہ بات بتا دی کہ ہم ہر طرح اپنی قربانیاں دے سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، جائیداد قربان کر سکتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخی کو ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اپنے ملک کے ان ذمہ داروں کو پوچھنا چاہتے ہیں جو مرکزی حکومت پر فائز ہیں اور جو اپنی ضلالت، اپنی ظلم اور اپنی حکمرانی کی نشے میں چور چور ہو کر اور اس طرح چور چور ہو کر نا انصافی کے کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف جو ترجمان ہے جس نے گستاخی کی، اس کمبخت نے جو گستاخی کی، عجیب اتفاق، عجیب انداز، مزہ کا خیز بات
کہ وہ یہ ایک طرف اپنے ترجمانی سے معطل کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس نے جرم کیا ہے، جرم کیا ہے، معطل کرتے ہیں، لیکن یہ عجیب انداز ہے کہ اسے گرفتار نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ناانصافی ہے۔ اگر ہمارا کوئی نوجوان صرف کسی ایک جگہ ملک کے اندر اگر کوئی ایک الزام لگ جاتا ہے تو چند سیکنڈوں کے اندر اسے گرفتار کر کے جیلوں کی صحبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور آج آپ نے اقرار کیا، اس کے جرم کو اقرار کیا، اس کی بدماشی کو اقرار کیا، اس کے کمبخت پن کو اقرار کیا، وہ اہانت رسول کو بھی قبول کیا۔ اسی لیے تو آپ نے اپنے پارٹی سے اسے نکالا ہے۔ جب قبول کیا ہے تو کیوں اس کے اوپر گرفتاری کا وارنٹ لگا کر گرفتار کر کے جیل میں کیوں نہیں ڈال رہے؟ یہ ناانصافی، انشاءاللہ یہ تمہاری یہ ناانصافی چند روز رہے گی۔ اور اے حکمرانوں اور ظالم حکمرانوں جو اس ملک پر فائز ہو کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کسی طرح بھی دبا دیں گے اور خاموش کر دیں گے، ان کی آواز خاموش ہو جائے گی، لیکن یہ ٹھاٹا مارتا ہوا یہ سمندر اور یہ نوجوانوں کی جوک در جوک یہاں پر آ کر اپنی آواز کو ان قائدین کے ساتھ ملا کر اور احتجاج کرتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم خاموش نہیں ہیں، ہم اپنے قائدین کے اشاروں کے متمنی ہیں، ہم اپنے قائدین کے اشاروں کے متمنی ہیں۔ اگر وہ جب قانون کے دائرے کے اندر اگر کوئی بات عرض کریں گے تو ہم ضرور اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آقا کے سامنے تیار ہو جائیں گے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہم وہ نوجوان ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں، ہمارا مسلمان وہ نوجوان ہیں جو باطل کے آگے اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے لیکن باطل کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ ہمارا جمعیت علماء کہ میں حضرت مولانا حافظ پیر شبیر صاحب کی نمائندگی کے طور پر جمعیت علماء کے ان کی ہدایت پر یہاں آیا ہوں۔ آج بھی جمعیت علماء کے مرکزی قائدین کو سلام ہو۔ الحمدللہ آج مولانا حکیم الدین صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں آج الہ آباد میں ان 90 نوجوانوں کو جنہوں نے احتجاج پرامن کیا تھا انہیں گرفتار کیا گیا ہے تو وہاں چھڑانے کے لیے موجود ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روز اول سے جمعیت علماء نے اپنے چاہے جو ہے جہانگیر پوری کے اندر بلڈوزر چلایا گیا ہو، چاہے وہ ہمارے جہاں الہ آباد کے اندر ابھی پرامن احتجاج کرنے والوں پر چلایا گیا ہو، ہمارے مرکزی قائدین الحمدللہ اس کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر حکومت سے سوال مانگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ لاقانونیت کیوں ہے اور اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے، اور یہ قانون کے دھجیاں جو اکھاڑی جا رہی ہیں یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اس ملک کے اندر مسلمان جن کو یہاں کا وزیر اعظم اپنے آپ کو سمم بکم عمیون کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے دکھ نہیں رہا ہے، خاموش ہے، آنکھ بھی خاموش ہے، زبان بھی خاموش ہے، کان بھی خاموش ہے۔ وہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کی وہ جو گستاخی کی ہوئی ہے اس کی حفاظت تو کر رہے ہیں لیکن پورا ملک جو جل رہا ہے، پورا ملک کے جو اندر انتشار برپا ہے اور پورے ملک کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا تمہیں وزیر اعظم صاحب؟ کیا تم اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہو جس ملک کو ہمارے بڑوں نے خون سے سینچا ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیوں سے سینچا ہے، ہمارے بڑوں نے اس کو جب بھی خون کی ضرورت، اس چمن کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ ہلے چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اے سن لو، یہ چمن ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس میں قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں کی خون کی اس کے اندر جو ہے ندیاں بہی ہیں، رگ رگ کے اندر، زمین کے ریزے کے اندر خون کی ندیاں بہی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمیں تکلیف ہے کہ یہ ملک خراب ہو رہا ہے، امن خراب ہو رہا ہے، سلامتی خراب ہو رہی ہے۔ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے گستاخوں کو جو لگاتار اس ملک میں برپا ہو رہے ہیں آپ ان کو فوراً گرفتار کرو، ہمارا مطالبہ ہے، ورنہ یہ ملک جو امن کا گہوارہ ہے، شانتی کا گہوارہ ہے، پھر یہ امن خراب ہو جائے گا۔ آپ اگر امن چاہتے ہیں تو اس ملک کی جہاں تمہیں قیادت ملی ہے جو چند روزہ قیادت ہے، آج نہیں تو کل، جیسے اندھیری رات کے بعد صبح آتی ہے، انشاءاللہ کل صبح آئے گی اور تم بھی جیلوں کی سلاخوں میں رہو گے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے جیلوں کی سلاخوں میں رہے گے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، مطالبہ ہے کہ اس گستاخی کرنے والے کو فوراً گرفتار کریں۔ اس طرح
جتنے گستاخیاں کر رہے ہیں اس کے اوپر فوراً ایکشن لیں، اور قانون کے دائرے میں، چونکہ ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر میں بھی فرمایا ہے کہ تم اپنے خدا کو برا مت کہو، اور یہ اس کا جواب یہ ہے، ہمارے اسلام کی تعلیمات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو، وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، ہمارے اندر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، احتجاج اس جمہوری ملک میں یقیناً ضروری ہے، اور احتجاج ہونا چاہیے، پرامن احتجاج، اور جو احتجاج کے طریقے وہ کرنا چاہیے، لیکن احتجاج کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے درد مندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ یہاں جمع ہیں، محبت رسول کا اصل مقصد یہ ہے اطاعت رسول، اطاعت رسول ہے اور اتباع رسول ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک بات کو غزوہ احد میں صحابہ سے ذری سی بھول ہوئی تھی، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اگر آپ اس ملک میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، سب سے پہلے آقا کے دامن کو محبتوں سے، عشق سے، اطاعت سے، فرما برداری سے بھر لو۔ پھر دیکھو دنیا آج ہمیں مذاق کا موضوع نہ بنائے، بلکہ یہ وہ کہے گی مسلمان واقعتاً اپنے نبی کا سچا شیدائی ہے، ان کی طاعت اور بندگی میں اور ان کے اشاروں پر اپنی جانوں کو اور ان کی احادیث پر عمل کر کے یہ بتا دیتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، ایک مرکز پہ ٹھہر پختہ خیالوں کی طرح، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایک مرکز پہ ٹھہر پختہ خیالوں کی طرح، روک دے سیل حوادث کو جیالوں کی طرح۔ حوادث آتے رہیں گے، آپ کو روکنا ہے، آپ کو دفاع کرنا ہے، اور اسی طرح نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اس وقت ملک کی یہ تمام سازشی ذہن اور ملک کے اندر ہونے والے حالات اور ملک کے اندر ہونے والی کیفیتیں مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ تمہارا آرام کا موقع نہیں ہے، تمہارے اندر انقلاب پیدا ہونا ہے، تمہارے اندر اطاعت پیدا ہونا ہے۔ تمہیں خدا رب ذوالجلال کے تمام اطاعت اور بندگی کے ساتھ یاد رکھنا، مدد اسی وقت آتی ہے جب اللہ کی ہم پر پیروی اور رسول اللہ کی عشق میں ڈوب کر زندگی گزارتے ہیں، ورنہ اللہ کی مددیں رک جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد اگر لینا چاہتے ہیں اور ان گستاخوں کو اپنے جیلوں کی سلاخوں میں بھیجنا چاہتے ہیں، اور اس ملک کے جتنے شر پسند ہیں ان کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں، تو احتجاج کے ساتھ، عشق نبوی کے ساتھ، اور اپنے اظہاریں تمام چیزوں کے ساتھ میں نبی کی اطاعت کو بھی اپنے لیے لازم کر لیجئے، اسی میں ہماری لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ موقع جو جمعیت علماء ضلع ریاستی جمعیت علماء کی وجہ سے ہمیں اس وقت دیا گیا ہے، میں مشکور ہوں صدر محترم کا اور اس اسٹیج کا کہ اس موقع پر جمعیت علماء کے اکابرین کی آواز، اور یہاں جو جمعیت علماء نے جو اس کی اس تاریخ ہے، اس کے اندر اس تاریخ کو سمجھتے ہوئے کہ قربانی کے جو تمام نغمے یہاں پر ہیں، انشاءاللہ ہم ہر طرح آپ کے ساتھ ہیں، اور جمعیت علماء آپ کے قدم بقدم ہیں۔ جو بھی فیصلے پرامن کے اور قانونی دائرے میں ہوں گے، انشاءاللہ جمعیت علماء اس کا بھرپور ساتھ دے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔